سر، ہمارے معاشرے میں ایک بچے کو ابتدائی سے خدا کا کچھ نہ کچھ تعارف حاصل ہو جاتا ہے، شروع میں والدین سے، پھر اسکول میں، مساجد میں، اور پھر خدا اگر توفیق دے تو قرآن مجید پڑھ کر، اساتذہ سے کچھ سیکھ کر، خدا کی صفات، اس کی سنن جان کر ایک شخص کسی نہ کسی درجے میں خدا کی پہچان حاصل کر لیتا ہے۔ مگر اس کے برعکس شیطان کے حوالے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اکثر ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ شیطان کون ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسے معاملات کرتا ہے، اس کی کیا حدود ہیں۔ ہم اس بات کا کیسے تعین کریں کہ آیا کہ کوئی کام ہم اپنے خواہشات، جذبات کی رو میں بہہ کر رہے ہیں یا شیطان کی اس میں کوئی در اندازی ہے۔ اور چونکہ ہم یہ چیزیں نہیں جانتے تو اس سے کچھ مسکنسیپشنز کریٹ ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں، اور جب ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے مد مقابل کون ہے تو ہم اس کا مقابلہ بھی درست طریقے سے نہیں کر پاتے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ شیطان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر کے اس کا ہمیں کچھ تعارف دیں۔ لفظ شیطان ایک اسم صفت ہے، یعنی یہ کسی خاص شخص یا خاص مخلوق کا نام نہیں ہے، یہ اسم صفت ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیں ان کو عربی زبان میں شیطان بھی کہا جا سکتا ہے اور طاغوت بھی کہا جا سکتا ہے۔ وہ بھی طغیان سے ہے، یہ شیطان ہے۔ تو سرکشی اور تمرد اختیار کرنے والوں کے لیے یہ اسم صفت یا ایک ایڈجیکٹو ہے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تمرد اور سرکشی میں اختیار کروں، آپ کریں، کوئی انسان کرے، کوئی فرشتہ کرے، کوئی جن کرے، سب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، سب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو اس لیے شیطان کو کوئی الگ مخلوق نہیں سمجھنا چاہیے اس طرح سے۔ یہ تو ایک صفت ہے جس میں بھی پیدا ہو جائے گی، اس کو شیطان کہا جا سکتا ہے۔ ہمارے دیہات میں تو گدھے کو بھی کہتے تھے۔ تو اس لیے یہ ایک صفت کا اظہار ہے، وہ آپ کسی کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ابلیس جس کو کہا جاتا ہے، جی، اس کی حقیقت قرآن سے سمجھ لینی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کی ابتدا کی ہوگی تو ہم سے پہلے جو مخلوقات اس میں بنائی گئیں ان میں فرشتے ہیں، ہم نہیں جانتے کب، لیکن بہرحال وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور ارادہ و اختیار رکھنے والی مخلوقات میں سب سے بلند تر مخلوق ہے، سب سے برتر مخلوق ہے۔ اس کے بعد جنات ہیں، اور جنات بھی اس لحاظ سے برتر ہیں کہ وہ مادے کی جو انرجی کی فارم ہے اس سے بنائے گئے ہیں۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر جو قدیم صحائف کی روایتیں ہیں، کہ وہ اسی مادے کی نور کی صورت ہے اس سے بنائے گئے۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو چیزیں صادر ہوتی ہیں جس سے تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ایک قول اور دوسرے روح من ہو۔ تو فرشتے اور روح ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تینوں مخلوقات اس دنیا میں رہی ہیں، یعنی اس کے بعد انسان بنا دیے گئے۔ تو انسانوں کو جب اس دنیا میں زندگی شروع کرنے کے لیے کہا گیا تو اس میں ایک امتحان برپا ہوا۔ وہ امتحان کس لیے برپا کیا گیا؟ قرآن مجید میں جہاں جہاں اس کا ذکر ہوا ہے، تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آدم کی یا انسان کی تربیت کے لیے منعقد کیا گیا، اس کو تعلیم دینے کے لیے۔ امتحان یہ تھا کہ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، خلقت کے لحاظ سے وہ سب سے برتر مخلوق نہیں ہے، یعنی فرشتے سب سے برتر ہیں، اس کے بعد جنات ہے، اس کے بعد انسان بنایا ہے۔ اور اگر ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جو ان کی خلقت کا مادہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اس میں بھی یہی واضح ہوتا ہے کہ اسی طرح سے ان کی حیثیت ہے۔ تو برتر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے سے اس کمتر مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ امتحان تھا، اطاعت کا امتحان۔ اطاعت کا امتحان ظاہر ہے کہ اسی طرح لیا جاتا ہے کہ جس میں آدمی کے پاس
تمرد کی وجہ موجود ہو، ورنہ تو اطاعت کے کیا معنی ہیں؟ جی یعنی تمرد کی وجہ یا سرکشی کی وجہ یا انحراف کی وجہ کبھی خواہش ہوتی ہے، کبھی جبلتوں کے وفور سے آدمی یہ کرتا ہے، اور انانیت، اور اسی طرح سے بعض دوسری چیزیں۔ تو فرشتوں نے اس میں اپنی کوئی تحقیر نہیں سمجھی، انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم جیسی بھی برتر مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا ہے وہ کسی اونٹ کے سامنے، کسی مٹی کے ڈھیر کے سامنے کہے تو ہم سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا، سب کے سب جھک گئے، لیکن ابلیس تیار نہیں ہوا، اور ابلیس کا نام پرانے صحیفوں میں عزازیل آتا ہے، یہ اسی طرح کا نام ہے جیسے جبریل، میکائیل، اس طرح کے نام ہیں۔ اس موقع کے اوپر اس نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ میں برتر ہوں، اور یہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور میری انا کو چیلنج کیا گیا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کو راندہ درگاہ کر دیا، لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے اپنا انتقام لینے کی مہلت دی جائے تو مہلت دے دی گئی، ٹھیک ہے جاری رکھو اپنے اس مشن کو، یعنی جب قیامت ہوگی تو جنہوں نے بھی انجام کو پہنچنا ہے، انسانوں نے بھی پہنچنا، اس وقت ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے گویا جنوں کے ہاں سے اس کشمکش کی ابتدا ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب انسان پر آ جائیے۔ انسان کے بارے میں قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب اس کو بنایا گیا تو اس کے اندر دونوں طرح کے داعیات رکھ دیے گئے۔ اس میں دیکھیے الفاظ کیا ہیں، یعنی تقوی اور فجور، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ اپنی جبلتوں کو پابند کر کے سرکشی سے بچ سکتا ہے، اور وہ سرکش بھی ہو سکتا ہے، دونوں چیزیں، فجور سرکشی اور تقوی حدود کی پابندی، تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب انسان جب برائی کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے باطن کے اس دائیے کو کنٹرول نہیں کر پاتا، یا جانتے بوجھتے اپنے ارادے سے اس میں بہہ جاتا ہے، اپنی باغ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ تو برائی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، لیکن برائی کی ابتدا ہو جائے یا اچھائی کی، دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان میں تو دونوں کے داعیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک وقت تک دیکھتے ہیں، یعنی انہوں نے قانون بنا دیا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی برائی کے راستے پر کتنے عزم کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ پھسل گئے، وقتی طور پر ایک کیفیت طاری ہوئی، وہ یعملون بسوء بجہالہ ہو گیا، اس طرح کی کوئی چیز ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ چند قدم چلنے کے بعد آدمی کو احساس اور وہ باز آ جائے۔ نیکی میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی آدمی پہلے خواہش کرتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم بڑھا دیتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں دو مخلوقات کی تائید آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی نیکی ہے تو فرشتوں کی تائید، اور یہ چونکہ اللہ کے اذن سے آتی ہے تو اس کو اللہ کی توفیق سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جن موقعوں پر اس کی ضرورت پیش آئی تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پیغمبروں کو بھی یہ کہا گیا کہ 5000 فرشتے موجود ہیں اور 3000 فرشتے موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے جس وقت ہم برائی پر جازم ہو جاتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب خدا سے غفلت ایک جگہ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی موقع اذن دے دیتے ہیں کہ اب تم بھی گمراہ کر سکتے ہو۔ اس میں پھر ابلیس اور اس کی ذریت بھی آ کے شامل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو عام طور پر شیطان سے بھی تعبیر کر لیا جاتا ہے، ورنہ قرآن میں شیطان اور طاغوت کے الفاظ شیطان کے لیے یعنی ابلیس کے لیے بھی آئے ہیں۔ ابلیس تو اس کا نام اس کے بعد پڑا جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اصل میں نام عزازیل ہی ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے سر، تو یہ ہمارے ساتھ اگر معاملہ کرتا ہے کوئی کوئی شیاطین اگر معاملہ کرتے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں، تو کیا وہ ہمیں بائنڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم کوئی غلط کام کریں؟ وہ وسوسہ فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس وسوسے کو رد کر دیں یا قبول کر لیں۔ قبول کرتے ہیں تو جس طرح آپ قبول کرتے چلے جاتے ہیں ان کو آپ کے وجود پر گرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہاں پر بھی دیکھیے قرآن مجید نے خاص نہیں کیا اسے جنوں کے ساتھ، من الجنت والناس،
یعنی وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو شیاطین دونوں طرف ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت اچھی طریقے سے بات آپ نے واضح کر دی.